اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے ختم کا پروگرام شروع کیا تھا، وہ فنی خرابی کی وجہ سے پروگرام پورا نہیں ہو سکا۔ اب اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، یعنی پروگرام ایک تھا، اس کو ہمیں مجبوری میں دوست کرنا پڑے۔ پہلے سے میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ربوہ میں قادیانی غنڈہ گردی کے خلاف یعنی مسلمانوں کے طلبہ نیشنل ویلفیئر کالج کے مسلمان طلبہ کے خلاف ان کے خلاف تشدد کیا گیا۔ اس کے طور پر پورے پاکستان میں پرتشدد تحریک چلی، جس میں مسلم قادیانی کو غیر مسلم تقریر قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ختم النبوت نے مجلس ختم النبوت نے فوری طور پر اس پر نظر کرتے ہوئے بہادر کر کے دینی سیاسی دینی مذہبی جماعتوں کا اکٹھ کیا، اور اکٹھ کرنے کے بعد انہوں نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس تحریک کا عنوان، اس تحریک کا نام رکھا گیا، اس کا نام تھا مجلس عمل تفضیل ختم النبوت۔ اس کے سربراہ حضرت محدث اثر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث سے جامعۃ الاسلامیہ برولی ٹون کراچی کے، ان کو کی قیادت دی گئی۔ ان کے ساتھ سیکرٹری یا نظامت کا فرائض مولانا محمد شریف جلندی صاحب اٹھکسی والوں کے سپرد ہوئی۔ یہ ختم النبوت کے پورے جوش اور افران درینہ خادم اور رحمت۔ یہ ختم النبوت میں اس وقت کیا پاکستان کے قبل جب ختم النبوت کی تنظیم کیمپ کی گئی، اس وقت بھی مولانا شریف جلندی صاحب اس جماعت میں شامل ہوئے اور مسلسل کوشش کرتے چلے، ان کو نظام دی گئی۔ انہوں نے بہادر کر کے بہت توجہ کے بعد اس کی تفصیل ختم النبوت کی جو کارروائیاں ہیں، جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے تفصیل ختم النبوت اسے مل جائے گی۔ انہوں نے پورے ملک میں تحریکی قیادت کو اکٹھا کیا، تحریک کیا، مسلمانوں کو اس کو ایک لائن پر ڈگر پہ لگائے رکھا۔ یہ تاریخ تقریباً 100 سال چلی، جو ربوع کی تاریخ 29 مئی سے لے کر تقریباً 6 ستمبر تک جاری گئی۔ 6 ستمبر کے بعد پھر انہوں نے 7 ستمبر کی تاریخ اس وقت وزیر اعظم محترم ذوالفقار بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ دے چکے تھے، تو اس وقت تک اسمبلی کی کار ذوالفقار بھٹو مرحوم جو رحمۃ اللہ علیہ عوامی لیڈر سے جب ممتاز زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ قادیانی کو غیر مسلم قرار دینے کا مسئلہ جو تھا اسمبلی میں پیش کر دیا، تاکہ اسمبلی کی طرف سے جو فیصلہ ہو وہ ساری پوری قوم کو قابل قبول ہو۔ اس میں مرزا ناصر محمود نے خود درخواست کی کہ انہیں بھی ان کا موقع پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے ساتھ یہ قادیانی گروپ کے سربراہ تھے، لاہوری گروپ والوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے، تو ان دونوں گروپوں کو، یعنی لاہوری گروپ کو، قادیانی گروپ کو بھی اسمبلی میں پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ پھر مرزا ناصر محمود نے یہ سوال اٹھایا کہ وہاں تو علماء بھی ہوں گے، علماء تو ہماری بات سنیں گے، شور شرابہ کریں گے۔ تو پھر جے رحیم صاحب انہیں بھی غریب کرم کرے، انہوں نے یہ تجویز دی کہ یہ وہ اٹارنی جنرل پاکستان کے ذریعے اجرا کی جائے گی، لہٰذا پھر اسمبلی نے اٹارنی جنرل پاکستان اور قادیانی کے نمائندوں کو، یعنی قومی اسمبلی کی ہیئت کو ایک خصوصی کمیٹی میں تبدیل کرتے ہوئے انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اسمبلی کے میں آئے اور حالانکہ کے سامنے اس خصوصی کمیٹی کے سامنے اپنا موقع پیش کریں۔ تو انہوں نے اپنا موقع پیش کیا۔ مرزا غلام اعظم مرزا ناصر محمود نے 182 صفحات کا بحث نامہ پیش کیا۔ اسے تمام ارکان اسمبلی کو فراہم کیا گیا، ان میں تقسیم کیا گیا۔ مزاحیوں کو دونوں گروپوں نے نہ صرف تحریری طور پر بلکہ زبانی طور پر بھی اراکین کے سامنے اپنا موقع پیش کیا، اور پھر جناب قائد وان نے قائد اطلاق مشورے سے بتا دیا کہ خصوصی کمیٹی قائم ہوئی، اس میں کمیٹی قائم کر دی وہ تاکہ قادیانی کا خدشہ دور ہو جائے۔ تو اٹارنی جنرل پاکستان محترم جائے متحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے قادیانی پر جلا ہوا۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ کارروائی کا مکمل چھپ چکا ہے۔ اس کی رپورٹ 2052 صفحات پر ہے، جس کی 5 جلدوں میں پڑھنے کے لیے۔ بہرحال قومی اسمبلی میں اس وقت کے قائد حضرت مولانا محمود نے مرزا ناصر کے موقع کا جواب میں پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے اپنا موقع پیش کیا۔ قادیانیوں کے بعض کے شکوہ جواب حضرت شاہ کشمیر کے خصوصی شاگرد خاص جناب حضرت مولانا غلام حسین زاروی رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ اس بعض نامے کا جواب دیا۔ قومی اسمبلی کی میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی
وہ قرارداد 30 جون کو، اور 30 جون کو جناب حضرت مولانا اپنا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. اس قرارداد کا یعنی قادیانی کو غیر مسلم قرار دینے کا مسودہ حضرت مولانا محمد شریفی دلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے کیا تھا. وہ کیونکہ سیکریٹری تھے تو مسودہ انہوں نے تیار کیا تھا. تو پھر یہ اس پر بحث ہوئی. اس کے بعد رپورٹ جو وزیر اعظم کے حکم کے مطابق 6 ستمبر کو پیش کرنی تھی، 6 ستمبر کو پیش کر دی گئی. اور 7 ستمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا. آئین میں ترمیمی بل پیش کیا گیا. وزیر قانون جناب محترم حضرت فیض زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر تقریر کی. بل کی خواندگی کا ماحولیت قومی اسمبلی کا طریقہ کار ہے کہ بل کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، حرف پر پڑھا جاتا ہے. خواندگی کا مطلب ہے وزیر قانون نے بل منظوری کے لیے ایوان کے سامنے پیش کر دیا تاکہ ہر رکن اپنی رائے دے سکے. رائے شماری کرائی گئی. اسپیکر نے رائے شماری کے بعد اسپیکر کا نام تو محترم صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب چلے تھے. انہوں نے رائے شماری حاصل کرنے کے اراکین اسمبلی سے رائے شماری کے بعد انہوں نے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ نتیجے کا اعلان 5:52 پر اعلان کیا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی مجوزہ آئینی ترمیم کے حق میں 130 ووٹ آئے ہیں، مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا. یہ آئینی ترمیم بل اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی اور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے. اس اسمبلی میں محترم ولی خان رحمۃ اللہ علیہ جیسی بہت قد کاٹ والی شخصیت بھی موجود تھی. اس میں یہ تو پاکستانی اسمبلی کا حال تھا. اس سے پہلے قیام پاکستان سے پہلے ایک مقدمے کا ذکر ضروری ہے، عدالتی کارروائی کا ذکر ضروری ہے. یہ مقدمہ ریاست باوپور میں احمد پور شرکے کی ایک مسلم خاتون نے اپنے قادیانی شوہر کے خلاف کیا تھا. یہ مقدمہ پہلے تو وہاں احمد پور شرکے کی عدالت میں رہا، پھر وہاں سے باوپور کی عدالت میں چلائے. اس مقدمے کی پیروی حضرت مولانا غلام محمد گوٹھی شیخ الجامعہ جامعہ عباسیہ اس وقت تھا. بعد میں جامعہ اسلامیہ ہو گیا. اس جامعہ اسلامیہ سے 1969 سے لے کر 1964 تک 1968 سے لے کر 1964 تک 6 سال میں نے وہاں پر تعلیم کی. 9 سے لے کر BA تک میں نے وہاں پڑھ لی. تو اس عدالت نے جج تھے، بابو کی عدالت کے جج تھے. انہوں نے فروری کی کسی تاریخ 1935 میں فیصلہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا کہ قادیانی نمبردہی غیر مسلم ہیں. تو اس وقت عدالتی طور پر مسلمانوں کو پتہ ہو کہ عدالت نے قادیانی کو غیر مسلم قرار دے دیا. اور مولانا گوٹھی صاحب نے اور بھی کئی گواہ نے پیش کیا. اس میں اہم تین گواہی دیوبند کے شیخ الحدیث اور صاحب کو موجود حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو وہ شدید عدالت کے باوجود وہ باوپور آئے. انہوں نے DC کے ساتھ باوپور قیام کیا اور تقریباً 5-6 دن انہوں نے عدالت میں جا کر باقاعدہ اپنے دلائل پیش کیے. ان کو دلائل کی تیاری کے اندر جو حوالہ جات میں مجسر کرنے ہوتے تھے خدمت کے سلسلے میں میرے پھوپھا حقیقی پھوپھا مولانا محمد انور فیصل آبادی، ان کے ساتھ علی صلی اللہ مولانا ایمان کے والد مولانا نتیہ اور حضرت انور شاہ کشمیری کے علاوہ وہ بھی لوگ تھے. انہوں نے مل ملا کر حضرت انور شاہ کشمیری کو جو مطلوبہ دلائل ہوتے تھے ان کے حوالہ جات پیش کرنے کا کام کیا، ان کا ساتھ دیا. تو پھر حضرت انور شاہ جب بیماری کے بعد واپس جانا پڑا تو پھر اپنا مختار خاص اختیار اپنا خاص اختیار حضرت مولانا محمد انوری فیصل آبادی رحمۃ اللہ اس کو لہل پڑتا فیصل آباد ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے پھر مقدم کی پوری جان پہنچانے سے اس کی پیروی کرتے تھے. اور ان کے ساتھ پھر میں یہ بھی بیان کرنے میں متوجہ ہے جس سے میرے والد صاحب ان دنوں میں 32-33 میں تعلیمات کر رہے تھے. ان کو بھی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری سے نیاز ملی گئی. وہ اپنے جو بہنوئی مولانا محمد انوری کے خطوط آتے تھے ان کے نام پر وہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ میرے والد صاحب کو مل سکی. تو حضرت انوری نے حضرت مولانا انوری نے اس کا
खतूत में ذکر किया। हज़रत मौलाना अरवरी मोहम्मद अरवरी मोहम्मद दाऊद लुधियानवी बिन मौलाना अब्दुल बारी के बड़े दामाद हैं। मौलाना दाऊद लुधियानवी की दूसरी छोटी सी बेटी के दामाद मौलाना मोहम्मद शरीफ जल्दी हाथ कसी वाले हैं, जिन्होंने कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली करारदाद का मसौदा तैयार किया, जिसे मौलाना शाह नज़ानी जैसे कह चुके 30 जून 1974 को कौमी असम्बली में पेश किया और जिसे कौमी असम्बली ने बैठक पर बगैर मंजूर कर लिया। इन दोनों दो मुकाम पर हमारे खानदान का हवाला था। ये तेजी से लिंक के ऊपर जिक्र कर रहा हूँ, करना भी चाहिए ताकि हक साबित तो करे, एक हक और पता चले। यहाँ पर एक बात का मैं जिक्र कर दूं, मैंने पहले कल वाले प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी कि बगैर मुस्लिम तख्ते हैं वो मुसलमानों की अपने नबी से मोहब्बत को कम करने की दरपेश रहती है। इस सिलसिले में जब कादियानी का पौधा काश किया गया, उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का ऐन अरूज का जमाना था। अंग्रेज ने अपनी मुस्लिम दुश्मनी की हिकमत अमली की रोशनी में जाली नमूद का पौधा खुद काश किया और उसकी हर मुमकिन हाफियारी की। ये शख्स जिसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद है और कादियान जिला गुरदासपुर का रिहायशी, फरवरी 1835 में पैदा हुआ और मई 1909 में इसका इंतकाल हो गया। अंग्रेज के काश करदा इस पौधे ने मार्च 1899 में लुधियाना में अपनी जमात अहमदिया की तश्कील और नबूवत का ऐलान किया। खानदान उलमा लुधियाना ने इसकी फौरी तकरीर का फतवा जारी किया, जिनमें मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानी के 3 बेटे मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, मौलाना अब्दुल्ला लुधियानवी, मौलाना अब्दुल अजीज लुधियानवी और मौलाना शाह लुधियानी अब्दुल कादिर के दो हकीकी भांजे मौलाना मोहम्मद इस्माइल लुधियानवी और मौलाना अब्दुल वहाब लुधियानवी भी शामिल थे। मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कौमी असम्बली की जिस कार्रवाई का इससे कभी जिक्र हो चुका है, इसके बारे में जान लें कि अब ये कार्रवाई पूरी रिपोर्ट की शक्ल में यानी 2952 सफात की जो कार्रवाई है मुश्तमिल है, जिसकी 5 जिल्दें हैं। आजकल जामिया मिलिया माला खासा कल जड़ावाला रोड फैसलाबाद के का मदरसा है, उसका रसाला है महानामा मिलिया। उसमें तकरीबन गुज़श्ता 5.5 साल से ये रिपोर्ट बाकायदा किस बार शाया हो रही है। अब के इस वक्त जो ताज़ा तरीन इसकी लिस्ट आई है, इशात आई है, इसका जो नंबर आया है उसमें ये रिपोर्ट शामिल है। इसका 67वीं किस्त शामिल है इस रिपोर्ट। ये सिलसिला इब्ने अली से जिनका अमेरिका में निकाले गए थे। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बालदी भी हैं, मेरे 16 साल मुझसे 2 साल छुटे हैं। रहमत बहुत साहब जवान थे जो मौलाना रिजवान के होते हैं और उनकी तरफ से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें खत्म नबूवत पर दीवाना रहने का अमल जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह सबसे राज़ी रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।